بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہام کے پچھلے حصے میں نفس لوامہ پر گفتگو ہوئی، انفرادی اور اجتماعی جو پہلو ہیں اس پر گفتگو ہوئی۔ آگے اس بات کو بڑھاتے ہوئے جو ایک ذرا سا سخت و مشکل منزل ہے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اب اس کو کیسے سمجھا جائے؟ نفس مطمئنہ کیا ایک ہدف ہے، ایک آئیڈیل ہے جس کی طرف ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پہنچیں؟ کوئی کیا ایسی مثالیں ہیں ہمارے سامنے جو اس کی ہم کو اس کا درس دیتی ہیں؟ تو ظاہر سے سامنے کی بات تو حضور کی زندگی تو جس پر ہم نے گفتگو کی کہ قدم قدم پر انہوں نے ایک طرح سے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ منشاء الہی، مرضی الہی کے سامنے ان کی اپنی کہیں سے بیچ میں انا کا دخل ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ تو جہاں حضور کی زندگی کی مثال ہے وہیں اہل بیت علیہ السلام کی بھی مثال ہے، اور خاص کر امام حسین علیہ السلام کی۔ اور جیسے بہت سے لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک منزل وہ آتی ہے عاشور کے دن کربلا کی سرزمین پر، جب امام نہ جانے کتنی لاشیں اپنے احباب کی، اپنے اصحاب کی، اپنے خاندان کی اٹھا کر واپس لائے ہیں۔ اب آخر خود جہاد کے لیے نکلے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، اور جنگ کرتے کرتے اللہ پکار کے کہتا ہے کہ اے مطمئن نفس، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک، اپنے خدا کی طرف واپس آؤ۔ تو یہ فقرہ جو ہے نفس مطمئنہ، اس کو کیسے ہم کربلا کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک غیر معصوم کو اس منزل تک پہنچنے یعنی ایک طرح سے بالکل ناممکن ہے۔ حق تھا مشہود تو اس حق کے تھے شاہد ایسے، نہ جہاد ایسا ہوا ہے نہ مجاہد ایسے۔ تو کربلا کی منزلت، امام حسین کی عظمت و منزلت تو خیر اور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے ہم کو ایک درس دیا جا رہا ہے کہ تم کوشش کرو کہ بالتدریج، آہستہ آہستہ بڑھو، قصد کرو۔ جیسے آپ نے فرمایا اس دن، کاروان عمل کا جو سفر ہے وہ اس منزل کی طرف ہونا چاہیے۔ البتہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ خاطی اور عاصی ہوتے ہیں، اور اکثر ہمارے جو نفس امارہ کے فشار ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کمزوریاں ہم میں آ جاتی ہیں، کہیں کہیں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ نفس مطمئنہ تین جو نفوس ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ جس کو ضمیر بھی کہا جا سکتا ہے، اور نفس مطمئنہ دا پیسفل سیلف۔ تو پیسفل سیلف تک پہنچنا تو ناممکن ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایک منزل ہے، ہدف جو آپ فرما دیں کہ ہدف بہت ضروری ہو۔ اس میں ایک چیز، ایک اور سلسلہ کبھی اس میں گفتگو میں نشست میں آئے گا اور آ سکتا ہے۔ یہ اصل میں نفس مطمئنہ کا جو درجہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کا پانا تو صرف انسان کامل ہی پا سکتا ہے، کہ جو جس کی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق نہ رہ جائے، یعنی جس کی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو وہ اللہ چاہے تو وہ چاہے، اور وہ جو چاہے وہ اللہ چاہے، یعنی یہ وہ منزل ہے۔ تو اس منزل پر پہنچنا بہت مشکل ہے اور ناممکنات میں سے ہے معمولی آدمی کے لیے، مگر یہ ہے کہ ایک معیار معین کیا، ایک بات بتائی کہ دیکھو تم اپنے کو بلند کر سکتے ہو، اور بلند کرنے میں اپنے کو پہچانو، اس میں اپنے نفس کے تمام پہلوؤں کو پہچانو، امارہ کو بھی، لوامہ کو بھی، اور جو تم نیتیں کرتے ہو، جس طرح سے کام کرتے ہو، سب کو دیکھو۔ ان کو دیکھنے کے بعد جس منزل پر تم پہنچو گے
جتنا جتنا اپنے کو جانتے جاؤ گے اتنا قریب آتے جاؤ گے. اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. تو اللہ کو پہچاننا صاحب ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے، مگر ایک بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹٹول کے جیسے اندھا آدمی ایک اندازہ لگا لیتا ہے کمرے میں جا کے کہ یہاں پر سامان زیادہ ہے کم ہے، اور بھی بہت کچھ. اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک خاص صلاحیت دی ہے جو وہی جانتے کہ وہ تقریباً اس کی حیت، اس کی شکل کے ساتھ بھانپ جاتے ہیں کیسی ہے، نرم گرم یہ سب، اور احتیاط کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو زندگی بسر کرنا. تو ہماری مثال اسی طرح سے کہ ہمیں دھندلا دکھائی دیتا، ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے، ہمارے سامنے وہ جو تمام دنیاوی معاملات کے پردے ہیں اور جو ہمارے خود کمیوں کے ہیں، جو غلطیوں کے ہیں، وہ پردے. تو اسی لیے جب انسان کے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں کہ وہ پردے ہٹ جائیں. اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لِمَزْدَدَ الْيَقِينُ، اگر یہ پردے ہٹ بھی جائیں تو ہماری یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ منزل تھی نفس مطمئنہ کی، یہ دوسری منزل تھی. اور وہ نفس مطمئنہ جس کا ذکر کربلا کے سلسلے میں ہوتا ہے، اس میں تو اتنے پہلو ہیں کہ اس کا بیان کرنا گویا کئی مجلسیں پڑھنا یا کئی مذاکرے کرنا. اور اس میں سے ایک چیز صرف یہ ہے کہ جو مقصد امام تھا اس میں کسی دوسری چیز کی آلائش یا اس میں ملاوٹ کہیں سے آئی نہیں. وہ صرف ایک مقصد تھا جو انہوں نے فرمایا تھا مدینے سے نکلتے ہوئے کہ میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جاؤں. اس سے قدم ان کے نہیں بھٹکی اور اسی راستے پر، اور اس میں قدم نہ بھٹکنے کی کتنی منزلیں تھیں. میں صرف آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، پیاس سے لے کے اور چھوٹے سے بچے کا کہ تیر لگنا، جس کو میدان میں لے گئے تھے اور صرف کچھ نہیں کہا تھا، بس یہ دکھانا تھا کہ یہ بچہ ہے جو ہماری طرح سے پیاس. ان تمام مدارج، ان تمام مراحل سے گزر کے اس منزل پر پہنچے کہ ان کے دل میں ایک اطمینان تھا. مطمئن کے کیا معنی؟ اطمینان، یعنی مجھے مرضی جو میرے اللہ کی ہے اس پر اطمینان ہے، اور میں اسی مرضی کے تحت میں اس کے خدمت میں یہ قربانیاں پیش کرتا جا رہا ہوں. یہ منزل جو تھی اس سے خاص طور سے ایک تعلق تھا اس وقت کا کہ جب سب شہید ہو گئے اور نوبت یہ آئی کہ جیسا کہ دستور تھا کہ خیموں میں آگ یا خیموں کو تاراج جو لوٹنے کا ارادہ کر رہا تھا لشکر، اس وقت بھی حضرت سید الشہداء نے وہ کام کیا کہ جو نفس مطمئنہ کی ایک بڑی پہچان ہے. صرف وہی نہیں ہے مگر ایک بہت بڑی پہچان، اور وہ کیا تھا؟ وہ سجدہ تھا. وہی سجدہ تھا جو معراج نفس مطمئنہ تھا. اور وہ سجدے کی عظمت، اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ تو اپنے رب کی طرف واپس آ جا ایسی حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے خوش اور تو اپنے رب سے خوش. بے شک. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ قدم قدم پر مولا نے اس بات کی ایک مثال ہم لوگوں کے لیے سامنے رکھی، اور یقیناً ہم لوگوں کے قدم
وہ استحکام ہوتا ہی نہیں کہ ڈگمگا جاتے کہ آخر میں خود ان کی شہادت سے پہلے انہیں تب بھی ایک موقع دیا، حجت تمام کی، اور ایک موقع دیا جبکہ خاندان کے سب افراد اور صحابی، اصحاب اور احباب سب شہید ہو چکے تھے، اور زندگی کتنی مشکل ہوتی اگر وہ لوگ، ظاہر ہے نہیں جانتے تھے کہ نہیں آئیں گے راہ راست پر، لیکن اگر وہ لوگ آ جاتے، لیکن تب بھی آپ نے حجت تمام کی اور کہا کہ اب بھی میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آخر میں جب آپ نے سجدے کا ذکر کیا، اور بہت سے لوگ اس پر کم گفتگو کرتے ہیں، اور ہونی چاہیے کہ بنیادی اصول جو اسلام کا ہے توحید، وہ اس آخری عمل سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ عالم جنگ میں، عالم جہاد میں آپ کی شہادت نہیں ہوئی، نہیں تو جہادت کی فوقیت ہوتی، بلکہ سجدے میں ہوئی، اور اس کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ توحید اور اسلام کی بقا، اور خاص کر کے ایک طرح سے اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ توحید فقط ایک اصول نہیں ہے، بلکہ ایک پورا فلسفہ حیات ہے، جی، زندگی کا فلسفہ ہے۔ بلکہ توحید کے تو اتنے معنی ہیں، اور اسی وجہ سے پہلی ہمارے اصول دین میں پہلی جگہ جو ہے اولیت جو ہے وہ توحید کی ہے، اور اسی توحید کے لیے یہ چیز ہوئی۔ اب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ وہ نہیں چاہتے جو اللہ نہیں چاہتا، ما تشاءون الا اللہ۔ اس میں ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ منشأ مومن معبود، منشأ عابد اور منشأ معبود مل جاتے ہیں۔ وہ ہر امام کے ہاں ہوا، مگر وہ بکمال، یعنی اس میں ذرا سی فوقیت تو نہ کہوں گا، ایک دوسرا طرز، ایک دوسرا طریقہ، چونکہ ایک امام کے عمل کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی اور ناممکن ہے کرنا، مگر ایک عمل ایسا تھا کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو عمل روز عاشور تھا اس کو ایک آفاقیت ایسی بخش دی، اس میں لوگ کھچ کھچ کے آنے لگے مختلف مذاہب سے، چنانچہ عیسائیوں نے اس کے بارے میں لکھا، اور اس کے بارے میں یہود نے لکھا، ہندوؤں نے لکھا، بہت لوگوں نے لکھا، ایسے لوگ۔ اب آپ دیکھیے ایک صاحب تھے کہ جو سلفی مسلک اور مذہب کے تھے، نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، میں معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا، کانپور کے تھے، سلفی مسلک کے تھے، اپنی جگہ پر سمجھتے تھے کہ وہ صحیح مسلک۔ انہوں نے ایک شعر کہا ہے حضرت ابا عبداللہ الحسین کے بارے میں کہ سلام اللہ علیہ، کہ شبیر کی چشم پرنم سے ایک اشک بھی باہر آ نہ سکا ماتھے پر مشیت کے، لیکن 100 بار پسینہ آیا۔ تو اللہ کے یعنی بڑی جسارت ہے یہ کہ اللہ بار بار، یہ ایک اندازہ ہوتا تھا، ظاہر اندازہ کہ بس ہو گیا، ہم نے امتحان لے لیا، مگر جب تک کہ امتحان کو کاملیت، پورا پن، پوری طرح سے پورا نہ کر دیا، اس وقت تک کہ اسی لیے اے نفس مطمئنہ اب تم میری پاس آ جاؤ۔ اور شبیر کی چشم پرنم سے، ایک بار میں اور پڑھوں، شبیر کی چشم پرنم سے ایک اشک بھی باہر آ نہ سکا ماتھے پر مشیت کے، لیکن 100 بار پسینہ آیا۔ اللہ، یہ مصیبت اپنے اس محبوب بندے کی دیکھ کے، اس محبوب امام کی دیکھ کے، جس کو اپنے حبیب کا نواسہ بنا کے بھیجا۔ اور میرے خیال سے یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں عصمت پر، یعنی کسی امام کے یا رسول کی معصوم ہونے پر بڑی گفتگو اور بحث ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں معصوم ہونے کی ایک دلیل یہ ہے، یا ایک
صفت یہ ہے ہوتی ہے کہ ان کی خودی، نہ ان میں خودی ہوتی ہے نہ انا ہوتی ہے، جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی جو منشا و مرضی ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے، اور ان کی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، اور یہ ہم انسانوں کے لیے ہے جو خاطی اور عاصی ہیں، بے شک کہ ہم یہ جہاد بالنفس جو ہے وہ منزل اصل میں ان کے لیے ہے ہی نہیں، وہ ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ اصل جہاد تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کے لیے جو طے کر چکا ہو اس میں جہاد بالسیف، جی بالسیف، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں پھر ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے اپنی دنیاوی اہداف یا اپنی خود غرضی کی یا اپنی کوئی اپنے دنیاوی ایک اہم بات یہاں پر بہت ضروری کہہ دینا، وہ رہ جائے گی، اس لیے میں ذرا سا وہ ایک اسی بات کو کہتے ہوئے کہ اپنے اہداف کو نہ کریں، کہ اس میں ایک چیز خاص اس شعر میں ایک پہلو پیدا ہوتا ہے کہ جس پر لوگ ایک باریکی سے اعتراض کر سکتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سید الشہداء کی آنکھ میں اپنی مصیبت کی وجہ سے آنسو نہیں آئے، دوسرے کے بچوں کی پیاس، عباس کے شان قلم ہونا، علی اکبر کا برچی اور قوم کا جو اور جو حال امت کا تھا اس پر آنسو آئے، مگر یہ شعر میں اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی شبہ نہ رہ جائے ہاں کہ وہ معاذ اللہ ایسے تھے کہ ان کے دل میں یہ بات تو اپنے مصیبت پر نہیں اور بلکہ اسی پر میرے خیال سے گفتگو ختم بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو منزل ہے جہاد بالنفس کی، خودی سے اپنی خودی سے لڑنے کی، نفس امارہ پر قابو کرنے کی، وہ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ دیا اپنی خودی کو جو ہم نے بولا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا، رہے پردے میں اب نہ وہ پردہ نشی، کوئی دوسرا اس کے سوا نہ رہا۔ تو یہ پردہ کس چیز کا پردہ ہے؟ پردہ ممکن ہے کہ ایک پردہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کمیاں ہیں۔ اب آپ کے پڑھنے سے اسی غزل کا ایک اور شعر ہے جو بالکل کربلا سے جس کا رشتہ ہے، تیرے خنجر و تیغ کی آب رواں ہوئی جب کہ سبیل ستم زدگاں، گئے کتنے ہی قافلے خشک زباں، کوئی طالب آب بقا نہ۔ اس کی ذرا سی اب تشریح فرما دیں۔ یعنی اس میں بڑی صنعت ہے اس شعر میں، اس میں خنجر اور تلوار کی آگ جو ہے وہ اس کی دھار اور اس کی تیزی کو کہتے ہیں، اس کی سمودنس کو، جتنا صحیح کاٹنے والی، تو خنجر و تیغ کی آب رواں آب کہتے ہیں۔ اور یہاں قافلے کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ جو خشک زباں گئے تھے، یعنی جو پیاسے گئے، تو تیرے خنجر و تیغ، یعنی اللہ سے مخاطب، تیرے خنجر و تیغ کی یعنی مرضی تیری، جو تو امتحان لینا چاہتا تھا، یہاں خنجر اور تیغ سے مراد امتحان ہے، تیرے خنجر و تیغ کی آب رواں ہوئی جبکہ، اب سبیل بھی جو ہے وہ پانی کی ہوتی ہے، اور سبیل اس کو بھی کہتے ہیں جو وجہ ہو یا سبب ہو، ہوئی جبکہ سبیل ستم زدگاں، یعنی وہی ان کے لیے ایک راستہ نکلا جو ستم زدگاں، گئے کتنے ہی قافلے خشک زباں، یعنی انہوں نے اس میں پلورل کا لفظ استعمال کیا ہے جمع کا، مگر مقصد یہی تھا کہ یہ تمام لوگ جنہوں نے جھیلے، مگر جس قافلے کو اولیت حاصل ہے وہ قافلے حسین نے شہید تھا۔ گئے کتنے ہی قافلے خشک زباں، کوئی طالب آب بقا نہیں، کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے خضر کی طرح سے ہم زندہ رہیں، ہمیں زندگی جاوید ملے، ہم ہمیشہ، ان کی تو زندگی جاوید اللہ پہلے سے طے کر چکا تھا، اس دنیا میں تو تھی، اس دنیا میں بھی کر چکا۔ اور اصل میں زندگی تو موت، اصل زندگی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ والذی خلق الموت والحیات، موت پہلے کہا پھر حیات کہا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں عمل میں یعنی ایکشن میں سب سے بہتر کون ہے۔ اور آج نام حسین زندہ ہے، دیکھیے ہر طرف دیکھیے یہاں آج بھی زندہ ہے، بے شک موت دنیا میں کے کونے کونے میں، گوشے اور بڑھ رہا ہے۔
ماشاء اللہ. تو اسی گفتگو کے ساتھ الہام کا یہ حصہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.